آیت نمبر 41 یا ایھا الرسول، اے رسول، لا یحزن، غم میں نہ ڈالیں کا آپ کو، الذین، وہ لوگ، یسارعون، جو جلدی کرتے ہیں، فی الکفر، کفر میں، جو جلدی سے داخل ہو جاتے ہیں کفر میں، من الذین، ان لوگوں میں سے، قالوا، جنہوں نے کہا کہ آمنا، قالوا آمنا بافواہہم، جنہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ ہم ایمان لائے. بافواہہم کا تعلق ہے قالوا سے، بافواہہم کا تعلق کیسے ہے؟ قالوا سے، یعنی کہ جنہوں نے کہا اپنے منہ سے، کیا کہا؟ کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے، آمنا، ہم ایمان لے آئے. بافواہہم، یہ 3 الفاظ ہیں، با ساتھ، افواہ جمع ہے فمن کی، منہ، اور ہم اپنے، یعنی کہ اپنے منہ کے ساتھ کہا. اور یہ جو من الذین قالوا ہے، من شروع والا، یہ من جو ہے اس کو کہتے ہیں من بیانیہ. یہ من بیان کے لیے آیا، وضاحت کے لیے آیا. کس چیز کی؟ الذین یسارعون فی الکفر، ان لوگوں کی جو کفر میں دوڑ کر جاتے ہیں، کفر کو جلدی سے اختیار کرتے ہیں. یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ ہم ایمان لے آئے. ولم تؤمن قلوبہم، واو حالیہ ہے، جبکہ لم نہیں، تؤمن ایمان لائے، قلوبہم ان کے دل. قلوبہم 2 لفظ ہیں، قلوب اور ہم. قلوب جمع کس کی؟ قلب ان کی. کس کو کہتے ہیں؟ دل کو. وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں میں سے بھی جو یہودی ہوئے. یہ جو من ہے اس کا عطف ہے پچھلے من پہ، یعنی کہ کفر میں جلدی کرنے والے، کفر میں بھاگ بھاگ کر جانے والے 2 گروہ ہیں. ایک وہ جنہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ ہم ایمان لائے، جبکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے. یہ کون ہوئے؟ منافقین. اور دوسرے وہ جو یہودی ہیں. سماعون للکذب، بہت سننے والے ہیں، خوب سننے والے ہیں. سماعون، سماعون کی جمع ہے، اور یہ فعال کا وزن ہے، مبالغے کا صیغہ ہے. خوب سننے والے ہیں. سامعون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سننے والا. سماعون خوب سننے والا، بہت سننے والا. تو فرمایا سماعون الکذب، یہ جھوٹ کو بہت سننے والے ہیں. سماعون، یہ خبر ہے، اس سے پہلے مبتدا محذوف ہوگا، یعنی کہ ہم، وہ. یہ ایسی ہے جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں، میں پوچھوں گا آپ کا نام کیا ہے، آپ کہیں گے اسماعیل، جبکہ پورا جملہ کیا ہے؟ میرا نام اسماعیل ہے. تو سماعون الکذب، وہ جھوٹ کو خوب سننے والے ہیں. سماعون، خوب سننے والے ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کی خاطر، آخرین، جو اور ہیں، یعنی کہ دوسرے لوگوں کی خاطر خوب سننے والے ہیں. لم یاتو کا، جو آپ کے پاس نہیں آئے، یہ دوسرے لوگ آپ کے پاس نہیں آئے. یحرفون، جو بدل دیتے ہیں، پھیر دیتے ہیں. یحرفون، بدل ڈالتے ہیں، بدل دیتے ہیں، پھیرتے ہیں. الکلمہ، کلام کو. کس کے کلام کو؟ اللہ کے کلام کو. من بعد مواضعہ، اس کے جگہوں کے بعد، اس کے مقامات کے بعد. مواضع جمع ہے موضع ان کی، موضع کس کو کہتے ہیں؟ جگہ. یقولون، وہ کہتے ہیں، ان، اگر، اوتیتم ھذا، تمہیں دی جائے، ھذا، یہ چیز، فخذوہ، پس تم اسے لے لو. فخذو، یہ بھی 3 الفاظ ہیں. فا، پس، خذو، خود کی جمع ہے، لے لو، ہو، اسے، پس تم لے لو اسے. وَإِن لَّمْ، اور اگر نہ، تُؤْتَوْهُ، تمہیں دی جائے، ہو، وہ چیز، فاحذروا، پس تم ڈرو، تم بچو، یعنی کہ تم دور رہو. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور اللہ تعالی جس کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے،
جس کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے. وَمَن يُرِد، یہ اصل میں یرید تھا، دال کے اوپر کیا تھا؟ سکون، جزم، لیکن دال کے نیچے کسرہ آیا ہے، زیر آئی ہے آگے ملانے کی وجہ سے. تو اللہ تعالی فتنہ سے مراد کیا ہے؟ فتنہ میں ڈالنا، گمراہ کرنا. اور اللہ تعالیٰ جس کی گمراہی کا ارادہ کر لے، فلن تملک لہ، بس آپ ہرگز نہیں اختیار رکھیں گے، آپ ہرگز مالک نہیں ہوں گے، لہو اس کے لیے، من اللہ اللہ کی طرف سے، شیئن کسی بھی چیز کے. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں کہ لم یرد اللہ، اللہ نے نہیں ارادہ کیا، اللہ نے نہیں چاہا، ان یطہرا، کہ وہ پاک کرے، قلوبہم، ان کے دلوں کو، لہم، انہی کے لیے، فی الدنیا، دنیا میں، خزیٌ، رسوائی ہے، وَلَهُمْ، اور انہی کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، عذاب عظیم، ایک عظیم عذاب ہے. یہ تھی لمبی آیت نمبر 41 41. اب ہم آتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف. تفسیر کا آغاز کرنے سے پہلے میں اس کا سبب نزول بتانا چاہوں گا کہ یہ آیت کس مناسبت سے نازل ہوئی. سبب نزول، جس کو شان نزول بھی کہتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی ہیں براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ. حدیث کا معنی مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب سے یہودی گزرے اور ان کے ساتھ ایک آدمی تھا جس کے چہرے کو انہوں نے سیاہ کر رکھا تھا اور اسے کوڑے مار چکے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو بلا لیا، پوچھا کیا مسئلہ ہے. بتانے لگے کہ اس نے زنا کیا ہے، بدکاری کی ہے، اس لیے ہم نے اس کو کوڑے مارے ہیں اور اس کے چہرے کو سیاہ کر دیا ہے، کالا کر دیا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم میں سے کوئی عالم ہے؟ آپ نے ان کے ایک عالم کو بلا لیا، اس سے پوچھا کہ تورات میں اس کے لیے کیا سزا ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرے، بدکاری کرے. تو اس نے کہا یہی سزا ہے جو ہم نے اس کو دی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے قسم دی، کہا کہ میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل کی ہے، سچ بتاؤ کہ تورات میں اس کی کیا سزا ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرے، بدکاری کرے. اس نے کہا کہ اب آپ نے مجھے بہت بڑی قسم دے دی ہے تو اب مجھے سچ بتانا پڑے گا، حق بتانا پڑے گا. تو صحیح بات یہ ہے کہ تورات میں سزا تو یہی ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے، پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا تھا، ہمارے معاشرے کے معزز لوگ کثرت سے یہ گناہ کرتے تھے تو ہم ان کو سزا نہیں دیتے تھے. اور جب کوئی غریب آدمی، کمزور آدمی یہ حرکت کرتا تو ہم اس کو سنسار کر دیتے تھے. پھر ہمیں ایک فیصلہ کرنا پڑا، اور وہ یہ کہ ہم یہ نہ دیکھیں کون طاقتور ہے، کون کمزور ہے، کون با اثر ہے اور کون غریب ہے، سب کے لیے ایک سزا مقرر کر دیتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ آئندہ ہم زنا کرنے والے کو سزا یہ دیں گے کہ اسے کوڑے مارے جائیں گے اور اس کے چہرے کو سیاہ کر دیا جائے گا، کالا کر دیا جائے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حکم دیا کہ اس آدمی کو سنسار کیا جائے. اس کو سنسار کر دیا گیا. تو اس موقع پہ اللہ نے یہ آیت نازل کی، یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم. کیونکہ کیا ہوا یہ کہ ان لوگوں نے کہا کہ جب محمد کے پاس جاؤ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی کیس لے کر، تو اگر وہ فیصلہ کرے ایسا جو ہمارے فیصلے سے نرم ہو تو لے لو، مثال، یا ہمارے فیصلے جیسا ہو تو تب بھی لے لو، پھر فیصلہ ان سے لے لو. مثال کے طور پہ فیصلہ یہ آئے کہ زنا کرنے والے کے چہرے کو سیاہ کیا جائے گا، کوڑے مارے جائیں گے، تو ایسا حکم لے لو. اور اگر فیصلہ کو اور آئے، مثال کے طور پہ یہ کہ سنسار کر دیا جائے، تو ایسا فیصلہ قبول نہیں کرنا. اب دیکھیے، یا ایھا الرسول، اے رسول، لا يحزن، آپ کو غم میں نہ ڈالیں، الذین، یہ فاعل ہے لا يحزن کا، کون غم میں نہ ڈالیں؟ الذین، وہ لوگ، یسارعون، جو جلدی کرتے ہیں، جو دوڑ کر جاتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، فی الکفر، کس میں؟ کفر میں.
ان کفر میں داخل ہونے کے معاملے میں بڑی جلدی کرتے ہیں. من الذین، یہ بتا چکا ہوں من بیانیہ ہے، یہ بیان ہے پچھلے الذین کا کہ کفر میں جلدی کرنے والے کون. جواب آیا من الذین، یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے اپنے منہ کے ساتھ کہا کہ آمنا، ہم ایمان لا چکے، ولم، جبکہ لم تؤمن، نہیں ایمان لائے ان کے دل. یہ کون ہوئے؟ منافقین، جو اوپر اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن دل میں ایمان موجود نہیں تھا بلکہ کفر تھا. وَمِنَ الَّذِينَ، اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے کیا کہا، اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو یہودی ہو گئے، یعنی کہ کفر کے لیے محنت کرنے والے، کفر کی طرف بھاگ بھاگ کر جانے والے. آپ ان کی حرکتیں دیکھ کر پریشان نہ ہوں. اور یہ دو طرح کے لوگ ہیں، نمبر 1 منافقین اور نمبر 2 یہودی. سماعون للکذب، جھوٹ کو یہ لوگ خوب سننے والے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ یعنی کہ اپنے علماء سے جھوٹ سننا انہیں بڑا اچھا لگتا ہے. جب ان کے علماء باطل بیان کرتے ہیں، غلط باتیں بیان کرتے ہیں، تو وہ بڑے غور سے سنتے ہیں، بڑے دھیان سے سنتے ہیں، بڑے ان سے متاثر ہوتے ہیں. سماعون لقوم آخرین، یہ خوب سننے والے ہیں ان لوگوں کی خاطر، آخرین جو دوسرے ہیں. مراد یہ کہ ان کے لیے جاسوسی کرنے والے ہیں. نبی علیہ السلام کی باتیں سنتے ہیں، ان تک پہنچاتے ہیں، جن تک پہنچاتے ہیں وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے. سماعون، یہ خوب سننے والے ہیں، لقوم آخرین، ایک اور قوم کے لیے، لم یاتوکا، جو آپ کے پاس نہیں آئے، یعنی کہ جو آپ کی مجلس میں حاضر نہیں ہوئے. یحرفون الکلمہ، جو تحریف کر دیتے ہیں، جو پھیر دیتے ہیں، جو بدل ڈالتے ہیں، الکلمہ، کلام کو. کس کے کلام کو؟ اللہ کے کلام کو. ان کے تورات میں جو اللہ کا کلام ہے اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا. من بعد مواضعہ، اس کے مقامات کے بعد، اس کی جگہوں کے بعد. یعنی کہ اللہ نے کلام نازل کیا اور اس کلام کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے، ساری باتیں بیان کر دی گئیں. اس سب کے باوجود یہ اس کلام کو پھیر دیتے ہیں، بدل ڈالتے ہیں، اس میں تحریف کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی غلط تفسیر کرتے ہیں. من بعد مواضعہ، ان کا جو حقیقی معنی ہے اس کے اوپر معمول نہیں کرتے. یقولون، یہ کہتے ہیں. اب دیکھیں ایک دوسرے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ان اوتیتم ھذا، اگر تمہیں دیا جائے یہ. کیا مطلب؟ اگر محمد تمہیں وہی حکم بتائے جو ہماری کتاب میں ہے یا اس سے ہلکا بتائے، فخذوہ، تو تم اسے لے لو، اس پہ عمل کرو، اس کو اپنا لو. وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اور اگر تمہیں نہ دیا جائے وہ کیا، وہ حکم جو ہماری کتاب میں ہے، اگر وہ نہ دیا جائے بلکہ سنسار کرنے کا حکم دیا جائے، فاحذروا، تو پھر تم بچو، پھر تم ڈرو، پھر محمد کا حکم نہیں لینا، اسے قبول نہیں کرنا، اس پہ عمل نہیں کرنا. اللہ نے کہا یہ تو گمراہی ہے. یہ گمراہی ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تب لینا ہے جب ان کے اپنے حق میں ہو، جب ان کا فائدہ ہو، جب اس میں تخفیف ہو، جب اس میں نرمی ہو. جب سختی ہو نہیں لینا، یعنی کہ یہ نہیں دیکھنا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، بس اپنی خواہش کے مطابق. تو اللہ نے کہا کہ یہ پھر گمراہی پہ چل رہے ہیں نا. تو فرمایا جس کو گمراہ کرنے کا اللہ ارادہ کر لے تو آپ اے اللہ کے نبی علیہ السلام ہرگز مالک نہیں ہیں اس کے لیے اللہ کے سامنے کسی بھی چیز کے، آپ اس کو اللہ سے بچا نہیں سکتے. پھر اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے. کس چیز سے؟ کفر سے پاک کرے، منافقت سے پاک کرے. اللہ کو یہ لوگ پسند نہیں آئے. آپ مسلمانوں خوش نصیب ہو کہ اللہ نے آپ کو چن لیا اور آپ کو کفر سے محفوظ رکھا، منافقت سے محفوظ رکھا. اور یہ وہ بدبخت بد نصیب ہیں کہ اللہ کو پسند نہیں آئے، اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے. لہم فی الدنیا، انہی کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. دنیا میں رسوائی کیسے ہے؟ مثال کے طور پہ منافقین کا نفاق ظاہر ہو گیا، اور جو یہودی تھے ان کی تحریف ظاہر ہو گئی، پتہ چل گیا دنیا کو کہ حق کو چھپاتے ہیں. وَلَهُمْ، اور انہی کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، ایک عظیم عذاب ہے. چونکہ آپ کا وقت کافی ہو چکا ہے اس لیے یہیں پہ رکتے ہیں.
اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآنی مجالس میں ہمارا دل لگا دے، قرآن کے ساتھ ہمارے دلوں کو آباد کر دے، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔